السلام علیکم ناظرین گرامی، ویلکم ٹو عائشہ ٹی وی۔ ناظرین گرامی، اگرچہ ہم کائنات کی صحیح عمر نہیں جانتے ہیں، ناسا نے اندازہ لگایا کہ کائنات 13 ارب سال سے زیادہ پرانی ہے۔ اگر آپ کبھی کیمپنگ پر گئے ہیں اور رات کو ستاروں کی طرف دیکھا ہے تو آپ شاید اس کی وسعت اور پر اسراریت پر آپ کو خوف کا گہرا احساس ہوا ہو۔ آپ کائنات کی گہرائیوں کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ بعض اوقات کچھ گہرے خیالات کو جنم دیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم ستاروں والے آسمان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم واقعی کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ دور دراز ستارے کتنے پرانے ہیں جو آسمان پر بندے ہیں؟ کائنات کتنی پرانی ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، آئیے ان غیر معمولی کاموں کی اصلیت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ انسانیت اور شعوری سوچ کے طلوع ہونے کے بعد سے انسانوں نے اسی طرح کے تجربات کا اشتراک کیا ہے۔ جیسے جیسے ہماری عمر گزر رہی ہے، ہمارا کائنات کے متعلق علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ہم نے سوچا کہ ہم کائنات کے مرکز میں ہیں۔ یہ سمجھا گیا کہ اسپیس کی تمام چیزیں زمین کے گرد گھومتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سورج اور چاند ہمارے ہاریزون پر چکر کاٹتے ہیں۔ اس وقت زمین کو وسیع پیمانے پر ہموار سمجھا جاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد سن 1514 میں پولینڈ کے ایک ماہرین فلکیات نیکولس کوپرنیکس نے ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ تقسیم کیا جس کا عنوان تھا دی لیٹر کومنٹری۔ کوپرنیکس نے تجویز دی کہ سورج کائنات کا مرکز ہے، زمین کا نہیں، اور سورج اور چاند کا چکر زمین کے گردش کرنے کی وجہ سے ہے۔ کوپرنیکس کے نتائج نے بالآخر اس طریقے کو بدل دیا جس میں ہم نے کائنات کا جائزہ لیا، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے فزکس کے ساتھ میتھمیٹکس اور ایسٹرونومی کا مشترکہ نقطہ نظر استعمال کیا۔ جیسے جیسے سائنسی علم میں اضافہ ہوا، اسی طرح ہمارے خیالات کائنات کے بارے میں بڑے سوالات کی طرف مڑ گئے۔ سائنسدانوں نے ہماری کائنات کی ابتدا پر غور کرنا شروع کیا اور یہ سوال کرنا شروع کیا کہ کیا کائنات ہمیشہ موجود ہے؟ 18ویں صدی تک کائنات کے دو اہم نظریات تھے۔ پہلا یہ کہ یہ کائنات لاکھوں سال پرانی ہے۔ دوسرا نظریہ، جو اصل میں 13ویں صدی میں سیگر آف ریبینس کی ایٹرنیٹی آف دی ورلڈ میں شائع ہوا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ کائنات کا نہ تو آغاز تھا اور نہ ہی اختتام، یہ ابدی تھی۔ 19ویں صدی کے وسط میں کائنات کے بارے میں ہمارے خیالات میں یکسر تبدیلی ہونے لگی۔ فزسسٹ نے تھرمو ڈائنامکس کے پہلے نظریات تیار کرنے شروع کیے، جو کہ فزکس کی ایک شاخ ہے جو درجہ حرارت اور حرارت سے متعلق ہے۔ انٹروپی کا نظریہ قائم کیا گیا جو کہتا ہے کہ اگر کائنات کا کوئی آغاز یا اختتام نہیں ہوتا تو اس کے اندر موجود تمام مادے ایک ہی درجہ حرارت کے ہوتے۔ جو اب تک نظریات پیش کیے گئے ہیں یہ اس سے الگ ہے۔ 20ویں صدی کے اولین میں البرٹ آئنسٹائن اور الیگزینڈر فریڈمین جیسے ممتاز سیاستدانوں کے کاموں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ کائنات ممکنہ طور پر کسی اسٹیٹک حالت میں نہیں ہو سکتی، اور یہ کہ اسے یا تو پھیلنا چاہیے یا سکڑنا چاہیے۔ اس نظریے نے یقیناً سب کچھ بدل دیا، اور جیسا کہ کائنات کی عمر کے حوالے سے اس طرح کے نئے نظریات کو قائم کرنا پڑے۔ ٹیلیسکوپ ٹیکنالوجی میں پیش رفت کی بدولت ہم کائنات پر گہری نظر ڈالنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ یہ اس وقت کے آس پاس تھا کہ اب تک کے سب سے اہم ماہر فلکیات میں سے ایک ایڈون ہبل کے نام سے ایک امریکی نے ستاروں کے جھرمٹ کا مشاہدہ کیا، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے نظام شمسی کی طرح دوسری کہکشاں بھی موجود ہیں۔ ہبل اور بیلجن دونوں ماہر فلکیات نے جارج لومیتا کے نام سے ایک نظریہ تجویز کیا اور اسے ثابت بھی کیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ کائنات توسیع کی حالت میں ہے۔ ہبل نے نظریہ پیش کیا کہ کائنات کا آغاز تقریباً 2 ارب سال پرانا تھا۔ 20ویں اور 21ویں صدی کے سٹارٹ میں بہت سارے سائنسدانوں کے کاموں کی بدولت آخر کار یہ ثابت ہو گیا کہ کائنات کی عمر دراصل ٹینز آف بلین ایئرز پرانی ہے۔ اسپیس فلائٹ میں پیش رفت کی بدولت ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی دونوں کی تحقیقات بگ بینگ سے بچنے والے پس منظر کی تابکاری کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئیں، جس کی وجہ سے 2012 میں ناسا نے کائنات کی عمر 13.772 بلین سال ہونے کا اندازہ لگایا، اور یورپین اسپیس ایجنسی نے 2013 میں اسے 13.82 بلین سال پرانا قرار دیا۔
اگرچہ ہم ابھی تک کائنات کی صحیح عمر نہیں جانتے، لیکن مختلف نظریات کے درمیان ٹینز آف بلین سالوں کے فرق کے بجائے اب صرف چند فیصد کا فرق ہے۔ تو کائنات کتنی پرانی ہے، ہمیں زیادہ یقین نہیں ہے، لیکن ہم ان نظریات کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ 13 ارب سال کے نشان کے قریب ہے۔